بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جوان بیٹا جب ناکامی کا سامنا کرتا ہے تو اس کی زندگی کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ دوبارہ کبھی بھی اور کہیں بھی اپنے آپ کو ہرانے کے لیے پیش نہیں کرتا، بلکہ اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارتا ہے اور ہر کسی سے لڑائیاں کرنے پر اتر آتا ہے، کیونکہ ناکامی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے اور انسان کہیں بھی خوش نہیں رہتا۔ اگر آپ کا بیٹا جوانی میں داخل ہونے کے بعد خود کو اس کنڈیشن میں لانے لگا ہے اور ناکامی کا شکار رہنے لگا ہے اور خود کو گھر میں قید کرنے لگا ہے، تو محترم ناظرین، آپ نے ذوالحج میں 33 بار آنکھیں بند کر کے یہ پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو دنیا میں اپنے آپ کا یقین دلائیں کہ انسان اگر تھوڑی سی ہمت اور کوشش کرے تو دنیا کو بھی فتح کر سکتا ہے، اور اس کے دل میں رب کی محبت اور رب پر یقین کرنا سکھائیں۔ انسان خود کسی کی مدد نہیں کرتا، بلکہ رب کائنات ہر کسی کی مدد کرتا ہے۔ اگر رب سے مدد مانگی جائے اور اس کی نماز کی طرف زیادہ متوجہ کروائیں کہ وہ کبھی بھی اپنی نماز کو ضائع مت کرے، اور آپ خود گھر میں آنکھیں بند کر کے اپنے جوان بیٹے کے لیے آیت الکرسی 33 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اور محترم ناظرین، آپ اپنے رب سے خوب دل کھول کر اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگیں کہ اپنے بیٹے کی زندگی کو آپ ہر موڑ پہ کامیابی اختیار کرتے دیکھیں گے، آپ اس کی زندگی کو خود بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ آئیں آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی 255 آیات جو از روح حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے، اس میں توحید ذات، عظمت، صفات الہی بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے اور سب کو قائم رکھنے والا اور ہر عیب جملہ ناقص سے منزہ ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ نے فرمایا، آیت قرآن کی سردار آیت الکرسی ہے، جس گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ آیت الکرسی وہ آیت کریمہ ہے جسے اعظم الآیات فی کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ کی توحید، عظمت، قدرت، صفات، حسنات اور شان تقدس، جلال، جمال، علم، اختیار سب کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابی بن عقب سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہیں معلوم ہے قرآن پاک کی کون سی آیات سب سے زیادہ بزرگ عظمت کی حامل ہے؟ میں نے عرض کی، یا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ نبی کریم نے پھر دریافت فرمایا تو میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی پوری آیت الکرسی سنا دی۔ آپ نے خوش ہو کر میرا سینہ تھپکا اور ارشاد فرمایا، ابھی تمہیں علم مبارک ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ محترم ناظرین، کہ میں نے نبی کریم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور وہ جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں، یعنی موت کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئے تو پروردگار عالم اس کی اور اس کے پڑوسی کے مکانات کو امن میں رکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ میں ایک آیات ایسی ہے جو تمام آیات قرآن کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے، اور جس گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے اس سوال کے جواب میں کہ پورے قرآن میں سب سے بزرگ آیات کون سی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ نبی کریم سے سنا ہے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ نسائی شریف کی ایک اور روایت میں ہے، جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے پروردگار دو عالم ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نسائی شریف میں آیت الکرسی بے کرہ عظمت اور فضیلت کی حامل آیت مبارکہ ہے، جان و مال کی حفاظت کے لیے اس کا حصار مجرب ہے۔ حدیث مبارکہ میں بے شمار مقامات پر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابی بن عقب، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ان کے مال چوری ہونے پر اس آیت کریمہ کی تنقین کا ذکر ملتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی
فضائل قرآن کے سلسلے میں ہے ایت فضائل قرآن اور برویت حضرت ابو ہریرہ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم نے صدقہ فطر کے مال کے لیے محافظ مقرر کیا، میں اس کی نگرانی کروں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مال میں کمی ہو جاتی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے چور پکڑ لیا، وہ کھجوریں چوری کر رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں حضور اکرم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے اپنی مفلسی اور حاجت مند ہونے کا واسطہ دیا اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ میں نے رات کا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے اپنی ضرورت اور مفصلی بتائی ہے، اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ رات ہوئی، میں نے دیکھا وہ پھر آیا، اس نے کھجوریں چوری کرنا شروع کر دیں۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے پہلی رات کی طرح پھر اپنی مفلسی اور ضرورت کا ذکر کیا، اپنی غربت کا واسطہ دینے لگا۔ میں نے اسے پھر ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ صبح جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ نے دریافت فرمایا ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا حال ہے؟ میں نے رات کا واقعہ بیان کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے پھر اپنی مفلسی اور حاجت مند ہونے کا واسطہ دیا۔ میں نے کہا کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، حضور اکرم کی خدمت میں لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی آیات بتاتا ہوں، اگر تم اسے پڑھو گے تو مال جان محفوظ رہے گا۔ اس نے آیت الکرسی بتائی اور کہا کہ اسے پڑھ کر حصار بنا لیا کرو۔ صبح جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ نے پھر چور کے سیب کے متعلق دریافت فرمایا۔ میں نے رات کا واقعہ بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ بات صحیح بتائی۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلہ و صحبہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔